لگے حیران نہیں ہوئی اودیاں گلاں سن کے اور من قولہی و حدیثہی اودے قول تو تعجب لگے کرن اودیاں گلاں تو تعجب لگے کرن فلما ساروا الى منازلہم اخبر کل انسان منہم اہلہ جدوں کراچ گئے اپنے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے خبراں آ گئیاں لوکاں نے گواہیاں دتیاں واقعہ ایک بچہ پیدا ہویا ہے ایک بچہ پیدا ہویا ہے فقالوا قد ولد لعبد اللہ ابن عبد المطلب اور لوگ کی کہنے لگے قد ولد او پیدا کر دیا گیا لے عبداللہ ابن اوہ عبداللہ دے گھر دے اندر ایک بچہ پیدا ہویا ہے عبداللہ کون ہے ابنی عبد المطلب اور جڑا حضرت مطلب دا بیٹا عبداللہ ہے عبداللہ کے گھر آنے والا وہ بچہ پیدا کر دیا گیا ہے اور فرمایا غلام ایک لڑکا پیدا ہوا سموہ محمد جدا نام محمد رکھے آئے اور جدا نام محمد او سونا آ گیا ہے جدا نام محمد جڑا مل کے پڑھو تو ایمان تا دو یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی ارے بڑے یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی حدیث پاک بڑی لمبی ہے وقت مختصر ہے میں اگے عربی نہیں پڑھدا لیکن میں ادھا نچوڑ میں دس جانا ہوں ادھا نچوڑ میں دس جانا ہوں او یہودی کہہ رہا ہے او بچہ پیدا ہویا شام دے محلات روشن ہو گئے کیسر و کسرا دے محلات روشن ہو گئے اور جدو پیدا ہویا ہے خوشبوئاں بکھر گئیاں ہر طرف معطلی ہو گئی اور نور علی نور ہو گیا اور اینی گل نہیں بلکہ اگے وڈی گل دس رہا ہے کہندا ہے تے او نبی ہے جو ہو چکیا ہے توجہ کرو جڑا ہو چکیا ہے اے اودیاں بھی خبراں دین والا ہے اور جڑا ہو رہا ہے اودے بارے چ بھی دسے گا اور قیامت تک جو ہوئے گا اودے بارے بھی خبر عطا فرمائے گا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بندہ باشرہ ہو مسجد کا نمازی ہو وقت کا مفتی ہو مسجد کا امام ہو ہر سال عمرے پہ حج پہ جاتا ہو لیکن زبان سے لوگوں کو کہتا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں سرکار کو غیب کا علم نہیں یہ بہتر ہے یا وہ یہودی جو تھا یہودی مکہ میں رہنے والا تجارتی کام کرنے والا گواہی دے رہا ہے اور اس کی ہر بات سچی ہوئی
لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یعنی وہ ابھی حضور نے علم غیب کی باتیں بتانی ہیں، ابھی تو پیدائش کی باتیں کی جا رہی ہیں نا. کتنا بڑا دھوکہ ہے میرے بھائیوں مسلمانوں، کتنی بڑی غلط بات ہے. وہ سائنس ٹیکنالوجی سیٹلائٹ کو مانتے ہو. یورپ میں میچ ہوتا ہے، کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، یہاں ساری عوام دیکھتی ہے. آپ اس گراؤنڈ سے غائب ہیں، گراؤنڈ آپ سے غائب ہے. وہ ادھر ہے، آپ ادھر ہیں. وہ سیٹلائٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس گراؤنڈ کو، ان کھلاڑیوں کو، اس میچ کو، اس گیم کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، حاضر کر دیتا ہے. اور اس سے بڑی بات، نکاح ہوتا ہے، بچہ یورپ میں ہے، نکاح یہاں ہو رہا ہے، ادھر کی تصویر ادھر، ادھر کی تصویر ادھر. جی یہ کیسے ہو گیا؟ اگر انگریز کا بنایا ہوا سیٹلائٹ اتنا طاقتور ہے حضرت کہ وہ آپ کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، ادھر سے ادھر لے آتا ہے، اور غیب کی خبریں آپ کو بتا رہا ہے، تو پھر سمجھنا پڑے گا یہ دین کسی نجدی کی طرف سے ہے، یہ سوچ کسی نجدی کی ہے، کسی صوفی کی، اللہ والے کی، مومن کی نہیں ہے. کیونکہ مومن وہ ہے جس کا یہ نعرہ ہے رسول اللہ کل بھی جانتے ہیں، رسول اللہ آج بھی جانتے ہیں، اور جو قیامت تک ہوگا رسول اللہ سب کچھ جانتے ہیں. بولیے ذرا سبحان اللہ. سرکار کو علم غیب نہیں، تیرے باپ کو ہے، تیرے مولانا کو ہے، تیرے اپنے استاد کو ہے. تو نے ایک دنیا دار استاد سے پڑھا تو تجھے علم آ گیا. دیکھیں نا، مفتی بندہ بنتا ہے تو استاد سے پڑھا تو مفتی بنا، کسی پروفیسر سے پڑھا تو ڈاکٹر بنا، کسی سے پڑھا تو اتنا مقام ملا. اگر دنیا دار استاد سے پڑھو تو یہ عالم ہے، تو جس کو سکھانے والا رب رحمان ہے اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح یار. 2 منٹ میں ذرا اس کو اپنے دل میں بات تو لے جاؤ. انجینئر آتا ہے، نقشہ بنا کے آپ کو دے دیتا ہے. گھر ابھی غائب ہے، بنا نہیں ہے، اس نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا یوں یوں بنے گا. تو اگر انجینئر میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کو سب کچھ بتا رہا ہے، بیماری اندر ہے، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، اندر کی بیماری ڈاکٹر زبان سے بتا دیتا ہے، غائب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ بیماری آپ کے سامنے ہے، سامنے نظر آتی ہے نہیں، وہ تو اندر ہے. ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، چیک لگاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے، بتا دیتا ہے بیماری یہ ہے. تو یہ علم غیب نہیں. تو اگر کسی پروفیسر کے بنے ہوئے شاگرد کے علم کا یہ عالم ہے، تو جس کو سکھانے والا خود رب رحمان ہے، اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تو پھر ان کو سمجھاؤ، ان کی بات پہ نہ جاؤ. عالم الغیب اللہ ہے. یہ بات کس نے بتائی؟ اللہ عالم الغیب ہے. دیکھیے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. یہ قرآن ہے، اور قرآن نے فرمایا عالم الغیب، عالم کے غیب کو جاننے والا. لیکن سوال ہے یہ بات بتانے والا کون ہے؟ اگر میں آپ کو مسئلے بتا رہا، قرآن پڑھ کے سنا رہا آپ کو، اگر میں اس بات سے خود بے خبر ہوں، اگر میں جو بتا رہا ہوں اگر میں خود ہی اس سے بے خبر ہوں، تو پھر صدق، پھر خبر دینے کی بات کیا؟
بابا کس نے بتایا کہ اللہ عالم الغیب ہے؟ کس نے بتایا اللہ واحد ہے؟ کس نے بتایا اللہ یکتا ہے؟ وہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سنو، اے میرے آدم سن، پہلا سپارہ ہے، فرمایا جان لے یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب رحمان ہونا ظاہر ہی نہیں فرماتا۔ تو اللہ غیب تھا، رب غیب تھا، رب غیب سے ظاہر ہوا، ظہور میں آیا، تو وہ ظاہر کرنے والا کون ہے؟ وہ محمد عربی ہے۔ اگر محمد کے صدقے خدا ظاہر ہو سکتا ہے تو پھر محمد عربی کے صدقے ساری کائنات کا علم آ سکتا ہے۔ بولیے نا ذرا سبحان اللہ۔ باتیں بڑی ہیں لیکن وقت بڑا تھوڑا ہے اور بندے بڑی لیٹ آتے ہیں، جلدی آیا کرو یار، بڑی مشکل سے ہم یہ سامان لے کے آتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہوگی، کئی مولوی وہ ہیں جو صرف 40 دن کے مولوی ہیں، جس طرح بعد ڈسپینسر جو ہے، ڈسپینسری میں رہنے والے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا، وہ ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے ہی 40 دن پڑھنے والے بھی مولوی ہیں، لیکن یاد رکھیں مولوی بننا بڑا مشکل ہے، عالم بننا بڑا مشکل ہے۔ ہر پیریڈ میں 14 کتابیں ہوتی ہیں، تو 8 سال پڑھنا ہے۔ اب 14 سے 14 کو ملٹیپلائی کرے کتنی کتابیں بنتی ہیں؟ تو پھر جا کے بندہ عالم بنتا ہے۔ تو اس لیے بڑی محنت سے آپ کے لیے تیاری کر کے آتے ہیں، جلدی آیا کرو، اور سرکار کی شریعت کے لیے، دین کی بات کے لیے جلدی گھر سے نکل کے آنا بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ تو اس لیے وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ دیکھیے حمد، اللہ کی صفت کیا ہے؟ حمد، تعریف۔ حمد کا معنی تعریف، جس کی تعریف کی جائے نا، حمد۔ حمد سے احمد بنا، حمد سے احمد بنا۔ جو مادہ، جو لفظ حمد کے ہیں، اسی مادے میں احمد ہے، یعنی جس مادے سے حمد بنا ہے اسی مادے سے احمد ہے۔ بڑی پیاری بات، آخری بات، حمد سے احمد ہے، اور حضور احمد کا بنے، اور آپ کو احمد میں نے اور آپ نے نہیں کہا، قرآن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، فرمایا میرے بعد جو آنے والا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ احمد ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے اب سوال ہے حضور احمد کیسے بنے؟ حضور احمد کیسے بنے؟ اس کی حمد تھی، اس کی ذات تھی، لیکن کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا۔ کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کتنے سال اللہ کے پیارے نبی کا نور اللہ کے عرش کا ایسے دورہ کرتا رہا، اس طرح چکر لگاتا رہا، اور حضور کے اس نور نے اللہ کی اتنی حمد کی، اتنی حمد کی، کہا محبوب ٹھہر جا، تو نے میری اتنی حمد کی ہے، اب تجھے اپنی حمد کا صلہ دے رہا ہوں، تو نے میری سب سے زیادہ حمد کی ہے، اب میں تجھے اپنی حمد کے صدقے احمد بنا کر بیچتا ہوں۔ تو آسمان نے احمد، اب وہاں تعریف فرشتوں نے کی، اب اس احمد نے محمد بننا ہے۔
مادہ وہی ہے، مادہ اشتقاق، اس میں مشتق وہی ہے، یہ نہ اس میں جامد ہے، یہ اس میں مصدر ہے اور اس میں مشتق ہے۔ اس میں مصدری جامع معنی کو کہتے ہیں، اور اس میں مشتق وہ معنی ہوتا ہے جس سے دوسرا معنی نکالا جائے، اس میں مشتق جس سے اشتقاق کیا جائے۔ تو حمد سے احمد، اب احمد کو محمد بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے۔ کہا یہاں تو تعریف فرشتے کرتے رہے، فرشتے تیری تعریف کرتے رہے، اب تجھے محمد بنا کر بھیجا جائے گا۔ اور محمد کا معنی ہے جس کی صرف آسمان والے نہیں، محمد وہ ہوتا ہے جس کی ساری کائنات تعریف کرے، اور ایک وقت نہیں ہر وقت کرتی رہے۔ فرمایا ہر آن میں ہوتی رہے، ہر جان میں ہوتی رہے۔ محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف ہوتی رہے۔ تو بار بار تعریف کس کی کرنی ہے؟ محمد کی۔ اب جلدی جلدی میں کر رہا ہوں۔ اب یہی محمد قیامت والے دن محمود بنے گا۔ سبحان اللہ۔ بھئی کیوں محمود بنے گا؟ پھر میری سرکار قیامت والے دن اللہ کی تعریف کریں گے، بزم محشر لگی ہوگی، سرکار سر سجدے میں رکھے۔ امام بخاری نے اس حدیث پاک کو بیان، سر سجدے میں ہوگا، حضور اللہ کی شان بیان کرنا شروع کر دیں گے، حمد۔ اس قدر حضور اللہ کی حمد بیان کریں گے کہ آپ کے جو زلف مبارک ہے وہ بکھر کے آپ کے چہرے کے آگے آگے اس طرح پڑ جائے گا۔ اس قدر شرشار حمد بیان کریں۔ تو فرمایا محبوب ارفع راسک یا محمد، اے میرے محمد سر اٹھائیے، حل توستے مانگیے، کیا مانگ رہا ہے؟ فرمایا اللہ جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھے مقام محمود عطا فرما۔ فرمایا یہ کرسی لگی ہوئی ہے دائیں جانب، یہاں یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ لکھا نہیں، حجب ہوتا، توجہ کرے آخری بات، ادھر یا اللہ لکھا ہو ادھر یا رسول اللہ لکھ دیا جائے تو کہتے ہیں شریعت بگڑ گئی، توحید بگڑ گئی، معیار بگڑ گیا، برابری ہو جائے گی، برابری شرک ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بزرگوں اور دوستوں، ادھر رب رحمان کی کرسی ہے، اسی متوسط میں دائیں جانب محبوب مقام محمود ہے، اللہ اپنے ساتھ محبوب کو بٹھائے گا۔ اور یہاں نہیں، کلمے میں لا الہ الا اللہ ہے، اسی لائن میں برابری میں محمد رسول اللہ ہے، جہاں لا الہ الا اللہ لکھا گیا ہے اس کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا گیا ہے۔ کسی مولوی میں، کسی مفتی میں، کسی تبلیغی میں اتنی جرأت ہے کہ فقط لا الہ الا اللہ رکھے، محمد رسول اللہ کو نیچے لے آئے، نیچے کرے گا تو ایمان سے جائے گا۔ اگر لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ نیچے نہ اوپر ہے، برابر ہے، تو سمجھ لو لوگوں جہاں یا اللہ کا نعرہ لگتا ہے وہاں اچھا لگتا ہے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگے۔ ادھر مقام محمود، ادھر حضور اللہ بیٹھا، ادھر محبوب بیٹھا۔ فرمایا مانگ، پھر حضور شفاعت کرتے جائیں گے۔ برابری نہیں، پوچھو رب سے برابر کیوں بٹھایا، ادھر کیوں بٹھایا اپنے برابر میں؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ جو محشر کا میدان ہے یہ سجایا اس لیے ہے تاکہ میرے دشمن آئیں اور میرے محبوب کی شان کو دیکھیں۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔